قیمتیں گھٹانی ہوں تو ہفتوں کا انتظار، لیکن قیمتیں بڑھانا ہوں تو حکومت فوری تیار ہوتی ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران معاشی ماہرین کی کیلکولیشنز اور عوامی توقعات یہی تھیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ تاہم پہلے ہفتے میں حکومت نے قیمتیں برقرار رکھیں اور دوسرے ہفتے محض ₹1.97 فی لیٹر کی معمولی کمی کر کے وہ ریلیف بھی عوام تک نہ پہنچنے دیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت میں ₹13.18 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹13.80 فی لیٹر اضافہ کر دیا، جس کے بعد پیٹرول ₹310.71 اور ڈیزل ₹323.30 فی لیٹر تک جا پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اضافہ واقعی عالمی منڈی کے رجحانات کا نتیجہ ہے یا پھر حکومتی محصولات کی پالیسی کا؟ سینئر صحافی شہباز رانا کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہے، اور حکومت فی لیٹر تقریباً ₹40 اضافی لیوی وصول کر رہی ہے۔ اگر یہ اضافی لیوی نہ لی جا رہی ہوتی تو اندازوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت تقریباً ₹270 فی لیٹر، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل تقریباً ₹293 فی لیٹر ہو سکتا تھا۔ یعنی عالمی منڈی میں ملنے والا ممکنہ ریلیف عوام تک منتقل ہونے کی بجائے سرکاری خزانے کی نظر ہو گیا۔ اور بات صرف پیٹرول تک محدود نہیں ہے، حکومت نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ چھوٹی گاڑیوں کا ٹول ٹیکس 70 سے بڑھا کر ₹100 کر دیا گیا، مسافر ویگن کا ٹیکس 150 سے بڑھا کر 200 کر دیا گیا، اور بسوں کا ٹول ٹیکس 250 سے بڑھا کر 300 کر دیا گیا، اور مختلف لوڈنگ کیپیسٹی کے مطابق ٹرکوں کا ٹیکس 300 سے بڑھا کر ₹700 کر دیا گیا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی سے پشاور تک سفر کرنے والے ایک ہیوی ٹرک کا راستے میں تقریباً 20 کے قریب ٹول پلازوں سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں اسے صرف ٹول ٹیکس کی مد میں 14 سے 15 ہزار روپے تک ادا کرنا پڑیں گے۔ اس صورتحال پر پاکستان مسلم لیگ نون کی سابق رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خوشخبری، ٹول پلازہ فیس 70 سے بڑھا کر ₹100 کر دی گئی تاکہ بقایا لینے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ بالآخر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں شامل ہو کر عوام پر بوجھ بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس اضافی بوجھ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مالی سال 2024-25 میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس کی مد میں تقریباً ₹122 ارب جمع کیے، اس کے باوجود ادارہ خسارے میں ₹288 ارب رہا۔ اب یہی خسارہ پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عوام کی جیب پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب شاہراہوں کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں اور عوام کو وہ سہولیات میسر نہیں جن کے عوض ان سے مسلسل زیادہ ٹیکس اور ٹول وصول کیا جا رہا ہے۔ تو کیا عوام صرف حکومتی مالی خسارے پورے کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں؟ کیا عالمی منڈی میں ہونے والی کمی کا فائدہ کبھی صارف تک بھی پہنچے گا؟ اور کیا بڑھتی ہوئی لیوی، مہنگا پیٹرول اور بڑھتے ہوئے ٹول ٹیکس مہنگائی کے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ انہی معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو پیٹرول جو ہے، ڈیزل 2 ہفتے کے لیے یہ معاشی ماہرین کی کیلکولیشنز بھی تھیں کہ خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے۔ عالمی منڈی کا بھی جو ہم نے دیکھا اس میں بھی ایک طرح سے جو ریلیکس مل رہا تھا وہ پاکستانیوں کو اس طرح نہیں ملا۔ ₹1.97 قریب ₹2 کہا جائے کہ وہ ہوا، پھر ریلیف نہیں بھی ملا، اور اب جو ہے وہ قیمتیں بڑھائی گئیں۔ عالمی مارکیٹ کے حوالے سے نہیں، وہ کہا گیا کہ یہ لیوی کی مد میں وہ بڑھائے جائے، رات کو جو اضافہ کیا ہے۔ حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ریلیف دینے کا انتظار نہیں کر رہی، اور جو ٹیکسز کے ذریعے تکلیف دینے کا عمل ہے وہ فوری ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ متصر صاحب۔ ایک تو مسئلہ منسٹر صاحب خود ہی فرما رہے ہیں پیٹرولیم کے کہ جولائی سے IMF کا ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ ہم ₹70 سے کم تو چارج ہی نہیں کر سکتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیل ٹیکس اگر لگتا ہے اس پر تو 18% ہوتا، مگر اگر پیٹرولیم لیوی، کاربن لیوی اور ہم جو امپورٹ کی سٹیج کا ٹیکس ہے وہ جمع کریں تو یہ تو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40-45% ٹیکس بن جاتا ہے۔ اب یہ سب سے بری بات ہے کہ ایک تو سارے صوبوں میں تیل بکتا ہے تو وہاں سیل ٹیکس لگتا تو 57.5% صوبوں کو جاتا،
اس کو بھی صوبوں کو ڈپرائیو کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف اتنا ہائی ٹیکس لگانا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ تو دیکھیں اگر ایک بالکل ہی غریب آدمی جس کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے یا کسی جگہ میں وہ 1 لیٹر اگر روز کا کنزیوم کرے تو اس میں 80 روپے گورنمنٹ کو وہ کس چیز کے دے گا, اور یہ تو بہت ظالمانہ بات ہے. اب یہ تو یہی مجبوریوں کا اظہار کرتے رہیں گے کہ جی چونکہ IMF سے ہم نے معاہدہ کیا, تو یہ 1.7 ٹریلین جو بجٹ ہم نے رکھا یہ اسی لیے رکھا ہے کہ ادھر FBR جو ہے وہ بری طرح ٹیکس بیس بڑھانے میں ناکام رہا, اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ تھا اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ تقریباً 1 ٹریلین کا نقصان تو انہوں نے وہاں کیا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے, اور وہ انفلیشن صرف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز جو ہے, منسٹر صاحب کا تو خیر بہرحال پاکستانی قوم پر بڑا احسان ہے, علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے جہاں پہ لیوی تھی وہاں تک تو ابھی پہنچی ہی نہیں, اس سے کم ہے. یہ بھی ان کا ایک بڑا احسان ہے کہ قوم کو اس نہج تک وہ نہیں لے کے گئے. لیکن سر فسکل ایئر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیوی ٹارگٹ تھا لیوی کا, اب وہ تقریباً 1200 ارب تھا, پھر ہم نے سرپلس کیا 1469 ارب جو ہے وہ اس کے حاصل بھی کیا. اب کیا حکومت کے پاس کوئی کوشن نہیں ہے کہ وہ اس مد میں کوئی ریلیف دے سکے؟ بالکل حکومت جو ہے وہ جیم ہے. جی دیکھیں وہ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ 1.7 کا ٹارگٹ تو اپنی جگہ ہے, مگر پر لیٹر کا بھی انہوں نے اب ان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم 70 روپیز سے کم نہیں لگائیں گے. حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ آپ ٹیکس جو ہے آپ کے اگر ملک میں سیل ٹیکس کا ریٹ ویسے پاکستان میں وہ بھی ہائی ہے, چلیے 18% ہے, تو آپ کوئی ایسا ٹیکس لگائیں جو پارلیمنٹ نے تو 18% کہا ہو اور آپ اس کو 50% لگا دیں, تو اس کے لیے کوئی یہ بھی تو نہیں نا, آئین کی بھی تو کوئی اس میں موجود نہیں ہے آپ کے پاس سپورٹ, کیونکہ وہ تو ہر ٹیکس تو لگتا ہے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت. آپ نے دیکھا جو آرٹیکل 77 اس پہ بالکل کلیئر ہے. مگر اب یہ جو ایک انہوں نے کانسٹیٹیوشنل حرکت کیا غیر آئینی کہ اس مد میں یہ ایگزیکٹو کے پاس اختیار آ گیا ہے کہ وہ جب چاہے جو ابھی منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس کو 150 روپے تک لے کر گئے تھے, ابھی تو ہم 70-80 پر ہی پہنچے ہیں. تو یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ اب ظاہر کر رہا ہے کہ ایک تو یہ فیلئر جو پوری ہے فسکل ماڈل کی اس کی طرف اشارہ ہے, دوسری غیر آئینی بات بھی ہے. ایک تو صوبے تو اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا جو لیجیٹیمیٹ سیل ٹیکس تھا وہ کہاں گیا, مگر دوسری طرف وہ بھی پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر اتنی ہی مجرم ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو کو کھلا ہاتھ دے دیا, اور اس میں امینڈمنٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کرنی پڑے تو دونوں ہاؤسز کریں گے, کیونکہ یہ تو ٹیکس ہے ہی نہیں, یہ تو ان کے بقول نان ٹیکس لیوی